بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ٹونا بد نظر رجت کا 100% علاج۔ اس طاقتور عمل سے جس پر مسلط چیزیں یا بھاگ جاتی ہیں یا جل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر افراد اس قسم کا ان کے اوپر جادو کیا جاتا ہے جس سے ان کے جسم میں سوئیاں اور چیونٹیاں چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کیفیت میں مبتلا کرنے کے لیے اس فرد کے ایسے تعلق دار افراد یا فرد عمل سے کچھ ایسا کرواتے ہیں جسے عمل روپوں کے عوض اس شخص کو اس تکلیف سے دوچار کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک عدد مٹی یا روئی کا پتلا اور اس کے جسم میں اپنی کلام کو پڑھ کر سوئیوں کو لگانا اور اسے دشمن یا جس پر عمل کیا ہے اس کے گھر یا باہر کسی جگہ اس کو دفن کرنا اور اس پر اپنی کلام پر تسخیر کی ہوئی مخفی مخلوق کو معمور کر دینا۔ بس اسی دن سے جس فرد پر اس قسم کا جادو یا بد عمل کیا جاتا ہے اسے دنیاوی کسی بھی دوائی سے آرام نہیں ملتا اور وہ بیچارہ اپنی اس تکلیف میں تب تک مبتلا رہے گا جب تک کوئی اچھا سا عمل یا اللہ کا نیک بندہ نہیں مل جاتا۔ اس لیے اگر کوئی فرد اس کیفیت میں مبتلا ہو جائے اور اسے کسی بھی عمل یا کسی بھی عمل سے فائدہ نہ مل رہا ہو تو وہ یہاں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق خود اپنا علاج کرے۔ اللہ کے فضل سے چند دنوں کے اندر روحانی طاقت کی بدولت کامیاب ہوگا، اور اگر اس جادو کا صحیح توڑ نہ کیا جائے تو اس قسم کا جادو اپنے دنوں کی مدت پوری کر جاتا ہے اور زیر اثر فرد کا علاج بند ہو جاتا ہے، جس سے کسی بھی قسم کی کوئی کلام اپنا اثر نہیں کرتی۔ اس لیے اس قسم کے جادو کے مکمل توڑ کے لیے یہاں لکھے گئے طریقہ کار کو استعمال کریں اور 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں، اور اگر ہو سکے تو خود روزہ رکھیں اور اس عمل کو کر لیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بر ضرور اپنی کلام کے ذریعے شفا عنایت کریں گے اور مریض کو صحت ہوگی۔ اگر ہو سکے تو دوران عمل کسی کو اس عمل کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ کسی کے منہ پر کچھ لکھا نہیں ہوتا کہ کوئی فرد کس کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ اس لیے ہر طرف سے محتاط رہنا چاہیے، کسی سے بھی اس علاج کا ذکر نہ کیا جائے، ورنہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے جادو سے جسم میں وزن محسوس ہوتا ہے اور سر چکراتا رہتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کا جو بھی توڑ ہے وہ آگے بیان کر دیا گیا ہے، جس سے 100% کامیاب علاج ہو جائے گا۔ اگر اس عمل کا عمل بننا ہو جسے فوری طور پر اثر رونما ہو تو روزانہ 4 عدد سوئییں اپنے پاس رکھیں اور بعد نماز عشاء مصلے پر بیٹھ کر ایک سوئی پر منہ مشرق کی جانب رکھ کر 1 عدد چراغ یا شمع جلائیں اور سورہ اخلاص شریف 1000 مرتبہ پڑھیں اور اسے کسی سفید کاغذ پر لگائیں۔ اب شمال کی جانب گھوم جائیں، اس جانب اگر بتی یا بخور کو سلگائیں، پھر اسی طرح سورہ الناس کو 1000 مرتبہ پڑھیں اور سوئی پر دم کر کے اسی کاغذ پر دوسری سوئی کے ساتھ لگا دیں۔ اب مغرب کی جانب گھوم جائیں، اس جانب پانی رکھیں اور تیسری سوئی پر سورہ الکافرون کو 1000 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور 2 پہلے سے جو سوئیاں لگائی تھیں ان کے ساتھ لگا دیں۔ اب جنوب کی جانب گھوم جائیں اور پہلے اس جانب نمک کی ڈلی رکھیں، پھر سورہ الفلق کو 1000 مرتبہ پڑھیں اور 3 سوئیوں کے ساتھ لگا دیں۔ رات سے لے کر دن چڑھنے تک کوئی قید نہیں ہے، چاہے دوپہر ہو جائے، لیکن اس عمل کا آغاز بعد نماز مغرب سے شروع کرنا ہوگا۔ اس عمل کو اسی ترتیب سے 21 دنوں سے کر کے کوئی بھی 21 دنوں کے اندر اس عمل کا عمل بن جائے گا، اور پھر بوقت ضرورت کسی اسیب یا جن گرفتہ کے پہنے ہوئے کپڑے پر ایک سوئی بھی 7 مرتبہ 1 مرتبہ پڑھ کر لگائیں تو وہ جو کوئی بھی ہوگا جسم کے اندر حاضر ہو کر ہم کلامی کرے گا، اور اس کا جو بھی علاج ہوگا وہی بتائے گا۔ جب ہم کلامی ہو جائے تو اس سے اس کے جانے کا طریقہ کار پوچھا جائے، وہ بتائے گا، اس طریقے پر عمل کیا جائے اور اس سے دوبارہ نہ آنے کی قسم لی جائے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم نہ لی گئی تو وہ پھر دوبارہ حاضر ہو کر پریشان کرے گا۔ اگر کوئی اسی عمل کو 4 دنوں میں تقسیم کر لے اور روز کی ایک سوئی پر 1000 مرتبہ سورہ کو پڑھ کر دم کرے اور عمل کرے تب بھی اس میں اثر پایا جائے گا۔ مریض پر کرنے کے لیے جو اپنے عمل کی 4 سوئیاں تیار کی تھیں، سب سے پہلے اس کے پہنے ہوئے کپڑے پر کہیں بھی اپنے عمل کی سورہ اخلاص والی سوئی لگائیں اور 7 مرتبہ خود سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر کوئی غیر فطری حرکت مریض میں پیدا نہ ہو، اب اگلی سوئی اس کے کپڑے کے ساتھ لگائیں اور 7 مرتبہ سورہ شریف کو پڑھیں۔ اس ترتیب سے 4 سوئییں اس کے پہنے ہوئے کپڑے پر لگا کر اب سب سے پہلے سورہ اخلاص 7 مرتبہ، پھر سورہ الناس 7 مرتبہ، پھر سورہ الکافرون 7 مرتبہ، پھر سورہ الفلق 7 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، سادہ پانی پاس رکھا جائے۔ اس عمل کے دوران ہی اگر کوئی بھی غیر انسانی چیز، جادو، بد نظر یا کوئی بھی غیر
فطرتی چیز ہو وہ مریض کے اوپر واضح طور پر سامنے آئے گی۔ پھر اس دم شدہ پانی کے چھینٹے اس مریض کے چہرے پر لگائے جائیں اور اس کو یہی پانی پلایا جائے۔ اس ترتیب سے پھر روزانہ 7 دنوں تک اس عمل کو متواتر کیا جائے اور مریض کو واپس بھیجنے سے پہلے اپنی سوئیں اتار لی جائیں اور اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لی جائیں۔ یہ ایک ہی عمل ساری زندگی کام دے گا۔ یہ عمل ایسے افراد کے لیے ہے جو دوسروں کا علاج کرنا چاہتے ہوں، اور اگر کوئی خود اس عمل سے مستفید ہونا چاہے تو وہ اس عمل کو اس طریقے سے کرے گا کہ نیا چاند آنے پر جو بھی پہلی جمعرات آئے اس دن سے اس کا آغاز کیا جائے گا، اور بازار سے پہلے ہی ایک مٹی کی چھوٹی سی ہانڈی لے لی جائے۔ اب پھر اپنے پہنے ہوئے پرانے کپڑے کے چھوٹے چھوٹے 4 ٹکڑے کیے جائیں۔ پہلے ٹکڑے کو مشرق کی جانب شمع جلا کر اس کے ساتھ رکھ دیں۔ اب دوسرے ٹکڑے کو شمال کی جانب رکھ کر ایک اگربتی یا بخور کو سلگائیں۔ اب تیسرے ٹکڑے کو مغرب کی جانب سادہ پانی رکھ کر وہاں رکھیں، اور چوتھے ٹکڑے کو جنوب کی جانب کپڑے کا ٹکڑا رکھ کر اس کے ساتھ نمک کی ڈلی رکھ دیں۔ اب 4 عدد سوئیوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھتے ہوئے پہلی سوئی پر مشرق کی جانب اپنے نام کے حروف ابجد کی تعداد میں سورہ اخلاص پڑھ کر 3 مرتبہ پھونک مار کر اس سوئی کو اپنے کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ لگا دیں اور وہیں پر رکھ دیں۔ اب شمال کی جانب بھی منہ کر کے اپنے نام کی تعداد کے مطابق سورہ الناس کو پڑھ کر سوئی پر دم کر کے اس کو کپڑے کے ساتھ لگا دیں۔ اب مغرب کی جانب اپنے نام کی تعداد کے مطابق سورہ کافرون کو پڑھ کر سوئی پر دم کر کے اس کپڑے کے ساتھ لگا دیں۔ اب جنوب کی جانب سورہ فلق کو اپنے نام کی تعداد میں پڑھ کر سوئی پر دم کر کے اس کپڑے کے ساتھ لگا دیں۔ اس تمام عمل کو اسی ترتیب سے کر لینے کے بعد اب ہانڈی کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر سب سے پہلے مشرق والے کپڑے اور شمع کو اٹھا کر اس ہانڈی میں رکھ دیں۔ شمع چاہے جل رہی ہو یا بجھ گئی ہو۔ اب شمال کی جانب سے کپڑا اور بخور، کوئلہ یا اگربتی کی راکھ اس کو ہانڈی میں رکھیں۔ اب مغرب کی جانب کا کپڑا اور پانی اس کو ہانڈی میں ڈال دیں۔ اب جنوب کی جانب سے کپڑا اور نمک وہ بھی اس ہانڈی میں ڈال دیں۔ اب خود درمیان میں آ کر 5 عدد گول سرخ مرچ پر اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کر اس کو ہانڈی میں رکھ کر اس کے اوپر ڈھکن لگائیں اور اس کے کناروں پر تازہ آٹا بھی لگا دیں۔ جب آٹا خشک ہو جائے تو اس کو چاہے چلتے پانی میں بہا دیں یا کسی پیپل یا جو آسانی سے گھنا درخت ہو اس کی جڑ میں دفن کر دیں اور قدرت الہی کا مشاہدہ کریں۔ اس عمل کے بے شمار فوائد ہیں جو عمل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ معلوم ہوتے جائیں گے، اور جادو بد نظر اور دیگر ان دیکھی چیزوں کا خاتمہ بالیقین ہوگا۔ اس عمل کی ہماری طرف سے ہر مسلمان مرد و عورت کو اجازت عام ہے۔ اس تمام عمل میں اپنے گرد حصار کر کے پھر اس کو کریں۔ اس تمام عمل کو مکمل کر لینے کے بعد نماز کی ہر حالت میں پابندی رکھیں، اور ہر فرض نماز کے بعد چاروں کل شریف کا دم شدہ پانی 11 مرتبہ ہر کل کو پڑھ کر بھی لازمی پیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز اس عمل سے مشاہدہ ہوگا۔ گزرتی ہوئی سوئی اس طرح ہوگی۔